سارا دن حویلی میں اسد کے ولیمے کے ہنگام میں بکھرے رہے۔ اب فری ہو کر جیسے وہ کمرے میں اس چبھن زدہ ہیوی ڈریس سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نازک بدن میں تھکاوٹ اترنے لگی تھی۔ صبح سے اس کے کمرے کا شاور خراب تھا اور مصروفیت میں وقت ہی نہیں ملا کہ وہ کسی کو بتا پاتی۔ ہیوی ڈریس چینج کرنے کے بعد اس نے کمفرٹیبل سا شرٹ ٹراؤزر پہنا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے کے قریب ہی اسے شائستہ بیگم آتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے شائستہ بیگم کو روک لیا تھا۔ تائی امی، آپ کے کمرے میں شاور لے لوں؟ انہوں نے پل بھر کے لیے رک کر اس کا الجھن زدہ چہرہ دیکھا اور پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب چلی گئی۔ ضرور، لیکن تمہارے تایا ریسٹ کر رہے ہیں، تم ایسا کرو ذرا آپ کے کمرے میں چلی جاؤ۔ اور اس کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ نہیں نہیں تائی امی، میں ان کے کمرے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ذرا آپ کا نام سنتے اس کے چہرے کی رنگت زرد ہونے لگی۔ کیوں نہیں جا سکتی وہاں؟ تمہارا حق ہے، اور ویسے بھی ذرا آپ کمرے میں نہیں ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا، اور تم جانتی ہو جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاتا ہے تو پھر گھنٹوں واپس نہیں آتا۔ تم آرام سے وہاں جا کر شاور لے لو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اس کے جسم کو شاور کی نہایت ضرورت تھی، اور ویسے بھی اگر ذریعہ کمرے میں نہیں تھا تو وہ تائی کے کہنے پر وہاں جا سکتی تھے۔ ذریعہ کا کمرہ اس کے لیے ایک محفوظ بنا گیا تھا۔ چلو جاؤ، شاباش، فضول کی جھجک میں نہ رہا کرو، وہ تمہارا ہی کمرہ ہے، وہ نرمی سے کہہ کر مسکراتے ہوئے چلی گئی، جبکہ اس نے آہستگی سے قدم ذریعہ کے کمرے کے جانے موڑ لیا۔ تائی نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا ہے، اور اس بات کا اس سے بھی یقین تھا کہ وہ جلدی واپس آنے والا نہیں۔ بس چند منٹ کے لیے وہ شاور لے کر واپس آ جاتی، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ذریعہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے جھانک کر دیکھا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ اس کمرے میں آئی تھی۔ ایک اداسی سے اس کے چہرے پر پھیلنے لگی۔ اس کمرے کا مالک اس کا شوہر تھا، جس پر وہ مکمل حق رکھتی تھی، لیکن چونکہ یہ نکاح آج سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ نے کبھی اس نکاح کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی کبھی اتنا اہم سمجھا کہ وہ اس نکاح کو سر پر سوار کر کے اس شخص سے توجہ کی بھیک مانگے۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے جھانک کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ تائی کے کہنے کے مطابق وہ واقعی اپنے کمرے میں نہیں تھا، اور پہلی بار وہ بے دھڑک ہو کر اس کے کمرے میں چلے آئے۔ کمرے میں قدم رکھتے اس نے پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمرے کی نفاست مقابل کی ذوق کو بیان کر رہی تھی۔ بلا شک کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج تک اس شخص کی جانب سے کبھی کسی پیش قدمی کا سامنا نہیں ہوا، سو یہ سب کچھ اس کے لیے بیگانہ تھا۔ وہ جلدی سے نہانے چلی گئی۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ اس کے کمرے سے چلی جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ شخص یہاں آ جاتا، لیکن شاید آج اس کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ وہ جلدی فرار حاصل کرنے والی نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ ایک انجانی سی مہک نے اسے متوجہ کیا، اور پھر واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں نے اسے حیرت ہوئی تھی۔ نہ جانے کون اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تھکاوٹ اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے آرام کرنے کو ترجیح دی اور راستے سے ہی واپس لوٹ آیا۔ اس کے ذہن میں یہی آیا کہ شاید کوئی میل کزن اس کے واش روم کو استعمال کر رہا ہے۔ عمومی طور پر تو وہ کبھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کی چیزوں کو استعمال کرے، لیکن شادی کا ماحول تھا، سو اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ شرٹ اتارتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے کسرتی بازو پر ڈالی، اور پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولا اور وہ بالوں کو جھٹکتے ہوئے باہر نکلے۔ ذریعہ نے پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس کے کمرے میں موجود ہوگی، اپنے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اپنے جسم کے نشیب و فراز کے ساتھ۔ اس کا بھیگا حسن اس کے سامنے تھا، جبکہ وہ شخص کو وہاں دیکھ کر مکمل طور پر ساکت ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔
اس کے بھیگے ہوئے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے نکلتے ہوئے ننھے قطرے اس کے جسم کو بھگو رہے تھے۔ زریاب نے بے اختیار ہو کر اس کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ وہ زریاب کو دیکھتے ہوئے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھال کر واپس قدم ہٹانے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زریاب اتنا جلدی اس کمرے میں آ جائے گا۔ اس کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ قریب سے گزرنے لگی، جب مقابل نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے تپش دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس کی نظروں کے اثر سے ہی سرخ ہوتی جا رہی تھی، بے وجہ شرمندہ ہو کر نظریں جھکا گئی۔ کیا ہوا محترمہ؟ اتنا بھی صبر نہیں ہو سکا کہ رخصتی تک رک جائیں؟ اسے اچھا لگا تھا اپنے کمرے میں دیکھ کر، لیکن وہ اس وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ زریاب نے اس کے گزرنے کے راستے کو مقفل کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کمرے میں آ جائیں گے۔ تائی امی نے کہا تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ چلے گئے اور مسلسل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سے سرخ رنگ پھیلے ہوئے تھے اور وہ شخص کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ زریاب نے نرمی سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے دیا گیا حسین اتفاق ہے کہ تم میرے سامنے ہو۔ وہ پہلی بار زریاب کا یہ روپ دیکھ رہے تھے، جو اسے ہرگز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاندار پرسنالٹی والا مغرور شخص کبھی کسی کے سامنے مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا تھا، اور آج اس کے سامنے عجیب سی خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فلرٹ کر رہا تھا۔ اسے عجیب سی شرمندگی چھیڑنے لگی اور وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اس شخص کی نظروں سے فرار چاہیے تھی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو۔ عمر کے ساتھ ساتھ تمہاری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسے نرمی سے اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ لیا۔ بھیگے ہوئے ہونٹ، بڑی بڑی بھوری آنکھیں اور سرخ چہرہ خمار آلود کرنے کے لیے کیا کچھ موجود نہیں تھا، اور وہ اس کے بس میں ہوتا چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی نشہ اس کے دماغ کو اپنے اثر میں لے رہا ہو۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ اس نے نرمی سے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ یہاں سے فرار چاہتی تھی۔ آج تک وہ شخص کے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی زریاب نے کبھی کھلے منہ اس کے ساتھ بات کی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص نکاح کے متعلق جانتا ہے یا نہیں، لیکن اب اس کے منہ سے نکاح کا ہلکا سا تذکرہ سن کر اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ ایسے کیسے جانے تم؟ اس وقت تم میری دسترس میں ہو، میری منکوحہ ہو، حق رکھتا ہوں تم پر، اور خود چل کر میرے پاس آئی ہو تو تمہاری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرے۔ وہ مکمل سرخ ہو چکی تھی۔ اس شخص کی بے باک گفتگو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کا شرٹ لیس وجود عجیب ہی غضب ڈھا رہا تھا۔ زریاب نے اسے نرمی سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ آج رات تم اسی کمرے میں رہو گی۔ اس نے پلٹتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا تھا، جبکہ دروازہ بند ہوتے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے فرار چاہی تھی، لیکن اس شخص نے اسے فرار حاصل نہیں کرنے دی۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس نکاح کے متعلق نہیں جانتا، چاہے جتنا بھی عرصہ ہو چکا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے منسلک ہو، اچھی لگتی ہو مجھے، بالکل یہاں لگتی ہو۔ اس نے انگلی کا اشارہ اپنے دل کی جانب کیا تھا، اور وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص نہ جانے اس رات کو کون سا رنگ دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ارادے اس وقت ہرگز ٹھیک نہیں تھے۔ زریاب نے اسے نرمی سے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ اسے محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا، اور وہ لڑکی جو چند منٹس قبل اسے فرار حاصل کرنے کی کوششوں میں تھی، اس کی محبت میں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک عرصہ زریاب سے محبت کرنے میں گزار دیا۔ وہ چاہے اسے بھاؤ نہیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص اسے پیارا لگتا تھا۔ خود سے قریب اس کی چھائی ہوئی پرسنالٹی کا اثر تھا کہ وہ مسلسل اس کے متعلق سوچتی رہتی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ اس کی منکوحہ تھی۔ ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہوتے ہوئے
ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق نہیں سوچتے؟ اس رات وہ ہر حد کو پار کرتا چلا گیا۔ اس نے مزاحمت کی تھی، لیکن زریاب نے نرمی سے اس کی ہر مزاحمت کو ترک کر دیا۔ اس کی بھیگی ہوئی زلفوں کو اپنے چہرے پر گرا کر اس کی مسحور کن خوشبو کو اپنے جسم میں اتارتا چلا گیا۔ ان دونوں کی خوشبو ایک دوسرے کے دماغوں کو معطر کر رہی تھی۔ کمرے کے ماحول میں خماری کے ساتھ ساتھ سکون پھیلا تھا۔ یہ رات کا تقریباً آخری پہر تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا جبکہ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ زریاب نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے آج تمہارے جسم پر ہی نہیں، تمہاری روح پر بھی اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے۔ میں نے اپنے رشتے کو مضبوط کر دیا ہے۔ اس احساس کو ہمیشہ قائم رکھنا، میں اس رشتے کو اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ اسے نرمی سے اپنی محبت سے باور کروا رہا تھا جب اس نے بھیگی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر زریاب کا چہرہ دیکھا۔ آپ پہلے کی طرح مجھے نظر انداز تو نہیں کریں گے؟ آپ فراموش تو نہیں کر دیں گے؟ آج جو قدم آپ نے اٹھایا ہے، آپ جانتے کہ وہ مجھے زوال میں بھی گرا سکتا ہے۔ اور زریاب نے اسے سمیٹتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم میری محبت اور ہمیشہ رہو گی۔ میں تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، اور یہ زریاب حسن کا وعدہ ہے تم سے۔ زینیا کو اس کے قریب آنے کے بعد جو اعتماد ملا تھا وہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی میں اس ہنگامے کے بعد جو قیامت اترنے والی ہے، اس نے کبھی اس ہنگامے کے متعلق نہیں سوچا ہوگا۔ ایک ایسی قیامت جو اس کی روح کا جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اسے شخص کے ساتھ ملا تھا اور یہ اس کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ اس وقت وہ دونوں محو گفتگو تھے جب اچانک حویلی کے باہر سے آتی ہوئی فائرنگ نے زریاب کو متوجہ کیا۔ وہ فوری طور پر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت بھی وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آج ہی اسجد کی شادی ہوئی تھی۔ حویلی میں سیکیورٹی ٹائٹ تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت حویلی پر ہونے والی فائرنگ خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ گارڈز کی جانب سے جوابی فائرنگ ہوئی، لیکن اس نے سائڈ ٹیبل میں پڑی ہوئی پسٹل کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے زریاب کو کہا تھا، آپ مت جائیں۔ وہ باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی جب اس نے پلٹتے ہوئے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اس وقت باہر جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید آغا جان کے حریفوں میں سے کسی نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ میرا اس وقت باہر جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے دامن چھڑوا لیا تھا اور پھر دروازے کے قریب جا کر اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم نظر ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب اس نے دل کی گہرائیوں سے اس کی عافیت کی دعا مانگی تھی، وہ شخص پل بھر میں اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، کہ وہ اسے اپنی محبت کا اعتماد دلائے گا اور وہ یوں ہر خوف سے آزاد ہو جائے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے کمرے کے باہر قدموں کی چھاپ سنائی تھی۔ فائرنگ بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد حویلی سے گاڑیاں نکلنے کی آوازیں سنائی تھی۔ اس کا دل ہول رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ کو پاتے ہوئے وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ کوئی کمرے میں آیا تھا اور کافی دیر کمرے میں جھانکتا رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ آنے والے کو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ سمجھ پائی کہ کمرے میں اس وقت آنے والا کون ہے۔ اس کے جسم میں عجیب سا لرزہ طاری تھا۔ اس کمرے میں اپنی موجودگی پر اسے کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کے شوہر کا کمرہ تھا اور اب اس کے ساتھ تعلق بنا چکی تھی۔ حویلی کا ماحول خاصا ساکت تھا۔ اسے آغا جان سے خوف آتا تھا، لیکن اب زریاب اس کے ساتھ تھا اور اسے زریاب کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ نہا دھو کر اس نے وضو بنایا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ اس وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی مسلسل اس کے لیے دعا کر رہی تھی جب حویلی میں عجیب سا ہنگامہ اٹھا۔ کوئی اس کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے ہولتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ جب اس کی ماں دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اس کی یہاں موجودگی سے زیادہ شاید کسی اور وجہ سے پریشان تھی، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کی ماں نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔
اس نے نرمی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا۔ امی جان کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ جب نزہت بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے خود میں سمیٹ لیا، کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کسی بری خبر کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ اور پھر انہوں نے آنسوؤں کے درمیان جو خبر سنائی وہ بے اختیاری فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے منہ پر بے یقینی سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ زریاب حسن کو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جسے سننے کی سکت نہیں تھی۔ خوشیاں اتنی مختصر ہو سکتی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات ہضم کرنے کے قابل نہیں تھی کہ وہ شخص جس نے چند لمحے پہلے اسے اپنایا اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑی اور نزہت بیگم نے اسے اس قدر تکلیف میں دیکھتے ہوئے خود میں بینچ لیا۔ حویلی پر اٹیک ہوا تھا اور جوابی کارروائی میں گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ قدرت نے انہیں آخری بار ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور وہ رات اس کے ذہن میں اتنا گہرا اثر چھوڑ گئی کہ وہ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی میں کوہرام برپا ہو چکا تھا۔ زنان کھانے تک بھی نہیں جا سکے، وہ گزر گیا۔ اس کے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو خوشیاں پا کر اسے ابھی یقین ہی نہیں ہوا تھا وہ خوشیاں اتنا جلدی سے دامن چھڑوا کر چلے گی۔ وہ ہنستا مسکراتا ہوا شخص جو سب کے لیے قابل محبت تھا کیسے پل بھر میں خاک ہو گیا۔ اس کی تدفین صبح ہونا قرار پائی۔ زنان خانے میں سب کو یہی کہا گیا کہ کسی بھی عورت کو مردان خانے میں جا کر اس کا آخری دیدار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سر میں گولی لگنے کی وجہ سے چہرہ مکمل طور پر زخمی ہو چکا ہے۔ تائی امی تو رو رو کر بے حال تھی، اور وہ انہیں کیا سمیٹتی جس کا اپنا دل ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ بس سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی رہی۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ابھی تک اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے دل میں کتنا مقام رکھتا ہے، اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن سب کچھ دل میں ہی رہا، اور اس رات زریاب حسن چپکے سے ان سب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے آخری بار دیکھ لینا چاہتی تھی۔ سو اس رات وہ سب سے چھپ کر ریحان کے کمرے میں چلی گئی۔ ریحان اس کا ماموزاد تھا، عمر میں سے چھوٹا تھا اور اس کی کافی عزت کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کمرے میں جاتی ریحان کے سر پر کھڑی ہو گئی، مسلسل اس سے منت سماجت کر رہی تھی کہ اسے کسی طرح مردان خانے میں لے جا کر زریاب کا آخری دیدار کروا دیا جائے، اور ریحان بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر جان کے حکم کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہے، پھر آپ خواہ ہی ضد کر رہی ہیں۔ اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور ریحان جلدی سے اسے اس حالت میں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خود اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی زینیوں کو اتنا بکھرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک آخری بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے۔ اور ریحان راضی ہو گیا۔ اسے بیرونی دروازے سے نکالتے ہوئے مردان خانے میں لے کر گیا، اس کونے میں جہاں اس کی میت کو تابوت میں رکھا ہوا تھا۔ غسل و کفن ہو چکے تھے اور اب تدفین باقی تھی۔ ملازم کو اس بارے میں پہلے ریحان نے بتا دیا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے رکا اور وہ جلدی سے اندر چلے گئے۔ سامنے رکھی ہوئی میت زریاب حسن کی تھی، جسے دیکھتی وہ جلدی سے اس سے لپٹ گئی۔ اتنی حسین خواب دکھانے کا کیا مطلب تھا جو مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جانا تھا، اور وہ ادھورے وعدے۔ اس نے سسکتے ہوئے اس پر سر رکھ دیا اور پھر جھانکتے ہوئے اس کا آخری بار چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کفن میں لپٹا ہوا وجود اسے آج اس رنگ میں ذرا بھی خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ زریاب پلیز اٹھیں، مجھ سے باتیں کریں، وہ سسکتے ہوئے رو رہی تھی، اور پھر اس نے زریاب کے منہ سے کفن ہٹا دیا۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہوگی۔ پٹیوں میں جکڑا ہوا چہرہ زریاب کا نہیں ہو سکتا۔ عین اسی وقت باہر سے ریحان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور پچھلے دروازے سے باہر لے کر چلایا۔ بس اتنا ہی وقت تھا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں وہاں دیکھ لے اور قیامت آ جائے۔ ریحان خود خوف زدہ تھا، وہ عجیب سے تذبذب کا شکار تھی۔ کمرے میں آتے وہ ریحان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ زریاب تو نہیں تھا ریحان، وہ شخص کون تھا؟ اور ریحان نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے
جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم نے جو کچھ دیکھا ہے اپنی نظریں بند کر لو، اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ زریاب کی موت کیسے ہوئی تمہیں اس بات میں پڑھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا خاموشی ہی بہترین حال ہے۔ اس روز وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی، نہ جانے کیوں دل میں یہ کشمکش پھیلی ہوئی تھی کہ اس نے جو ڈیڈ باڈی دیکھی تھی وہ زریاب کی نہیں لگی۔ زریاب لوٹ کر نہیں آیا، اس کی تدفین کر دی گئی اور اس نے گھر والوں کے سامنے یہ ضد رکھ دی تھی کہ وہ زریاب کے نام کی عدت گزارنا چاہتی ہے۔ آغا جان اس بات پر کافی ناراض ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اسے سمجھائیں، اسے زریاب کی عدت گزارنے کا حق نہیں ہے، وہ صرف زریاب کی منکوحہ تھی۔ وہ خود آغا جان کے سامنے چلی گئی۔ آغا جان زریاب کے والد تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کو سمجھنے میں کیوں دشواری ہو رہی تھی کہ وہ بھی ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ زریاب اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تایا ابو میں ہر حال میں ان کے نام کی عدت گزارنا چاہتی ہوں، وہ میرے شوہر تھے اور عدت گزارنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے سر جھکا کر اپنا مدعا جمشید صاحب کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی تم دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق تھا۔ پاگل پن مت کرو، ہم جلد سے جلد تمہارے لیے نیا رشتہ ڈھونڈ کر تمہیں اس رشتے سے منسلک کر دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ عورتیں کسی ایک نام سے منسلک ہو کر ساری زندگی گزار دیں۔ اور وہ حیرت سے آغا جان کو دیکھتی رہی۔ آخر وہ اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتے تھے؟ جس شخص نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا تھا، جسے ایک پل میں ہی بڑھاپے نے گھیر لیا، وہ اپنی بہو کو حکم دے رہے تھے۔ اسے اس وقت اپنے باپ کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو کبھی بھی اسے ان مراحل سے گزرنا نہیں پڑتا۔ میں زریاب کے علاوہ کسی سے شادی کے متعلق نہیں سوچ سکتی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے نکل آئی اور انہوں نے شائستہ بیگم اور نصرت بیگم دونوں سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو سمجھائیں کہ کبھی بھی بغاوت پر اتر سکتی ہے۔ جب بغاوت میں اٹھا ہوا سر ہم کاٹ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی انہی کا خون تھی۔ میں ہر حال میں عدت گزاروں گی اور یہ اس کا حتمی فیصلہ تھا۔ سب کو خاموشی اختیار کرنا پڑی، لیکن آغا جان نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی وہ عدت گزارے اس سے اگلے روز ہی اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور اسے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ زریاب اس کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ رات دن اس کی یاد میں کیسے گزار رہی تھی وہ جانتی تھی، اور اس کا خدا پورا دن ہی وہ اس کے کمرے میں گزار دیتی، اس کی چیزوں سے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کی باتوں کو یاد کرتی رہتی۔ کیسے اس نے ساتھ نبھانے کے عہد کیے تھے اور کیسے پل بھر میں مکر گیا۔ وہ دن بہ دن نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اس نے باہر آنا بھی چھوڑ دیا، لوگوں کے درمیان بیٹھنا، ہنسنا، مسکرانا، دوستوں سے بات چیت کرنا، اس نے سارے مشغلے ختم کر دی۔ اس کی زندگی ایک دائرے پر آ کر رکی، اور وہ دائرہ تھا زریاب حسن کی قائم کی گئی حدود۔ اس شخص نے کہا تھا کہ وہ اس کے جسم پر موجود اپنے احساسات کو آخری وقت تک زندہ رکھے، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی اور سے منسلک ہونے کے بعد بھی کبھی زریاب حسن کو بھول نہ پائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور شخص اسے اپنی دسترس میں لے لیتا، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا نام و نشان مٹا دے۔ اس روز گھر میں کوئی نہیں تھا۔ آغا جان کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، جبکہ گھر کی خواتین بھی کسی ضروری کام سے گھر سے باہر تھے۔ اسے کمرے میں کافی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اپنی گھٹن کو ختم کرنے کے لیے وہ باہر چلی آئی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا جی متلا رہا تھا۔ ہر چیز سے اسے عجیب سی گھن آ رہی تھی۔ وہ پچھلے چند دنوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا، لیکن آج اس مسئلے نے کچھ شدت اختیار کر لی۔ اس نے ارادہ کیا کہ کچن میں جا کر اپنے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئے، لیکن کچن میں قدم رکھتے اسے شدید ابکائی آئی اور وہ وہیں تھم سی گئی۔ دل میں عجیب سے اندیشے سر اٹھانے لگے اور اس نے جھک کر ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ اگر یہ اندیشہ سچ ثابت ہو جاتا تو اس سے زیادہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے اختیاری زرد ہونے لگی۔ کمرے میں جاتے اس نے شال اٹھا لی۔ وہ فوری طور پر ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دل میں پھیلے ہوئے خدشات اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار کر رہے تھے۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو نہ جانے اس پر
کون کون سے الزامات لگائے جاتے۔ اب زریاب کا ساتھ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کون یقین دلاتا کہ یہ بچہ زریاب کا ہے؟ اس نے اپنا مکمل چیک اپ کروایا اور بالآخر اس کا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے تحمل مزاجی سے یہ خبر سنائی تھی، جسے سن کر وہ بس خالی نظروں سے میں دیکھتی رہی۔ آپ ماں بننے والی ہیں، ذہنی دباؤ اور ویکنس کافی زیادہ ہے، آپ کو خود پر توجہ دینی ہوگی۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے دوا لکھ رہی تھی، جبکہ وہ خالی نظروں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے اتنے اطمینان سے یہ خبر سنا تھی، بغیر یہ سوچے کہ یہ خبر اس کی زندگی میں کتنی قیامتیں برپا کر سکتی ہے۔ وہ نڈھال سی واپس لوٹ آئی اور کمرے میں آتے ہی بیڈ پر اوندے منہ گر کر رو پڑی۔ نہ جانے زندگی میں اور کتنی اذیتیں دیکھنا باقی تھی۔ ایک رات کی چھاپ وہ واقعی اس کی روح پر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ثابت ہو جانے والا شخص ان دونوں کے درمیان محبت کی نشانی چھوڑ کر چلا گیا، اور اب وہ نہیں جانتی تھی وہ کیسے اسے ساری دنیا سے چھپاتے ہوئے پیدا کرے گی۔ وہ کیسے اتنی نظروں کا سامنا کرے گی، کیسے سب کو بتائے گی کہ وہ ایک رات کے لیے اس شخص سے منسلک رہی ہے جس شخص کی نشانی اس کے وجود میں موجود ہے۔ اس نے خود کو مزید محدود کر لیا۔ گھر میں اس کے رشتوں کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ آگا جان خود چاند بھی آن کر رہے تھے، جبکہ وہ اندر سے کڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہنے لگی۔ نصرت بیگم اس کی طبیعت کے حوالے سے پریشانی کا شکار تھی، لیکن وہ انہیں قائل کر لیتی ہمیشہ یہی کہہ کر کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ زریاب سے اس قدر دلی لگاؤ رکھتی ہے، حتیٰ کہ اسے خود بھی۔ اس روز اس نے خود سے عہد کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس بچے کو جنم دے گی، اسے پیدا کرے گی اور زریاب کی محبت کے سہارے زندگی گزارے گی۔ اس روز وہ شائستہ بیگم کے کمرے میں چلے گی۔ وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تائی امی ہی وہ واحد سہارا ہیں جو اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کی اولاد کا سن کر ان کا دل پسیج جائے اور وہ تائی ابو کو بھی قائل کر لیں۔ کافی عرصے کے بعد اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہوئے شائستہ بیگم نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ان کی آنکھوں کی افسردگی زینیہ سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ صوفے پر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں تائی امی، اس نے بات کا آغاز کیا۔ دل میں عجیب سے خدشات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تائی امی کیا رسپانس دیں گی، وہ کیسے سامنا کریں گی سب کا، لیکن اس وقت یہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔ بولو بیٹا، میں سن رہی ہوں۔ شائستہ بیگم کا رویہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ میں اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر وہ مزید اس کی جانب متوجہ ہوگی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ تائی امی، میں زریاب کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس نے ہمت کرتے ہوئے کہہ دیا، اور شائستہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شائستہ بیگم کے چہرے کو دیکھا، جن پر عجیب تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کو دنیا میں لے کر آؤں۔ یہ زریاب اور میری محبت کی نشانی ہے، اس گزری ہوئی ایک رات کی نشانی جو مرنے سے پہلے زریاب نے اس نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا، اور شائستہ بیگم اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، یعنی اتنے گہرے سوگ کا مطلب یہ تھا۔ انہوں نے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ اسے حیرت ہوئی۔ شائستہ بیگم کا رویہ عجیب تھا۔ اس نے بے سکون ہو کر پہلو بدل لیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں تم دونوں کے رشتے کی نوعیت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ زریاب کبھی بھی تمہارے ساتھ اتنا گل مل نہیں پایا، تو یہ بچہ کیسے آ سکتا ہے؟ انہیں بھی وہی خدشہ تھا جو خدشہ ساری حویلی کو تھا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تائی امی؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، تم جھوٹ نہیں بول رہی، بلکہ تم میرے بیٹے کے ساتھ وہ سب کو جوڑنا چاہ رہی ہے جو کبھی اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیرت سے شائستہ بیگم کا چہرہ دیکھتے ہی اسے افسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے شائستہ بیگم پر اعتماد کر لیا۔ اس گھر میں رہنے والے لوگ خود ساختہ اصولوں میں لپٹے ہوئے تھے، جنہیں صرف اپنی بات ہی حقیقت لگتی تھی، جن کا کسی کے ساتھ لگاؤ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ حیرت ہے اماں ہو کر اس بات سے انکار کر رہی ہیں۔ تائی امی، وہ رو دینے کو تھی۔ میں ہر بات میں تمہارا یقین کر سکتی ہوں، لیکن
تمہارے جھوٹے آنسوؤں پر یقین نہیں کر سکتی۔ یہ بچہ جس کا ہے اسے گرا دو اور آج کے بعد میرے بیٹے کا نام مت لینا، سمجھی تم؟ کر دے گے۔ تھوڑی بہت تیاریوں کے لیے اسے کہا گیا کہ وہ خود ساتھ جائے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ گھر والے اتنا جلدی کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ گھر کے جوان بیٹے کی بیوہ ہو چکی ہے، اور وہ اسے اتنا جلدی کسی بوجھ کی صورت کسی اور کے کندھوں پر لادنا چاہتے ہیں۔ جس لڑکے کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ بامشکل 22-23 سالوں کا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا جو انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوخیز جوانی میں وہ چمکتی ہوئی آنکھوں والا لڑکا کبھی بھی زریاب حسن کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے افسردگی سے نگاہوں کو جھکا لی اور دوبارہ پھر کبھی اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ لڑکے کی فیملی بیرون ملک آباد ہے، لڑکا اپنی مرضی سے یہاں نکاح کرنا چاہتا اور اس کے بعد اسے لے کر بیرون ملک چلا جائے گا۔ وہ آغا جان کے خاص جاننے والے، اسی لیے ان کی جانب سے شکوک و شبہات کا شکار ہونا بنتا نہیں۔ جبکہ وہ اس بات پر کانپ رہی تھی کہ نہ جانے جب اس لڑکے کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو کیا ہوگا۔ اس رات ایک چھوٹے سے فنکشن کے دوران اس کے ہاتھوں پر مہندی سجا دی گئی۔ مہندی کے چھوٹے اور یونیک ڈیزائن اس کی مخروطی انگلیوں کو اور واضح کر رہے تھے۔ اس کے چمکتے ہوئے ہاتھ مہندی کے خوبصورت ڈیزائن سے جگمگا رہے تھے۔ اس نے دھندلاتے ہوئی نظروں سے زریاب کا نام تلاش کرنا چاہا، لیکن اس کی ہتھیلیوں میں کہیں بھی اس کا نام موجود نہیں تھا۔ شاید اب وہ نام اس کے ہاتھوں کی لکیروں سے بھی مٹ چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیا، جہاں اب ننھی منی سی حرکت اسے چھوٹے سے وجود کا احساس دلاتی تھی جب اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میری جان، میں نے بہت کوشش کی تمہارے بابا کا نام زندہ رکھوں، میں نے بہت کوشش کی تمہیں ان کی نشانی بنا کر اپنے ہاتھوں سے تمہاری پرورش کروں، لیکن شاید مجھ سے منسلک لوگ نہیں چاہتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے بچے سے مخاطب تھی، زریاب کی نشانی سے۔ صرف ایک رات باقی ہے اور اس ایک رات کے بعد میں مکمل طور پر کسی اور کی دسترس میں آ جاؤں گی۔ شاید اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے بھی دستبردار ہونا پڑے، جیسے تمہارے بابا سے۔ اور اس لمحے اس نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کر لیا۔ اس رات کے بعد اس نے ہمیشہ زریاب کو چاہا تھا، اس کی خواہش کی اور ہمیشہ اس کا ساتھ مانگا، لیکن جب زریاب کا ساتھ اسے چھن گیا تو پھر اس نے اپنی زندگی کا دائرہ اپنے بچے تک محدود کر لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنے بچے کے نام کر دی تھی، اسے زریاب کی طرح پال پوس کر جوان کرے گی، لیکن شاید یہ سب کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایک آخری فیصلہ جو اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کیا تھا، اور اب اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی کہ وہ اس میں ترمیم کرتے۔ وہ لوگ جو اسے جینے کا حق نہیں دینا چاہتے تھے، وہ ان لوگوں کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور سے منسلک ہو جائے، اسے بس اس حویلی سے جانا تھا اور پھر اس دنیا سے بھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ جاتے ہوئے شخص کو اپنی حقیقت کے متعلق آگاہ کر دے گی، اور پھر جس وقت وہ اس کی قربت کا خواہش مند ہوگا وہ ضرور وہ انتہائی قدم اٹھا لے گی جس کے بارے میں وہ تصور کرنے سے بھی کانپ رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں اس کا رخ اس وقت حویلی سے باہر کی جانب تھا۔ سرونٹ کوارٹر کے قریب دبے قدموں سے چلتے ہوئے وہ بالکل مخصوص جگہ پر جا کر کھڑی ہوگی جہاں اسے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ اس نے اس وقت شال کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ سردی کی آمد تھی اور ٹھنڈی ہوا سرسر آتی ہوئی اس کے بدن سے ٹکرا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ایک سایہ نمودار ہوا اور چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت آہستہ لہجے میں پوچھا تھا، کیا میرا کام ہو گیا؟ جی، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، یہ رہا آپ کا سامان، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ آنے والے کی لہجے میں تشویش تھی۔ تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اس حویلی میں تو کسی کو بھی نہیں۔ اس نے اپنی جانب سے یقین دلانا چاہا۔ یقین کرو، تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرا اتنا بڑا کام کر دو گی۔ یہ رہی اس کے بدلے میرا کام۔ اس نے ایک بڑی رقم اس آنے والے کے ہاتھ پر رکھی اور اس نے جلدی سے وہ رقم چھپا لی۔
بہت شکریہ، لیکن اس سب میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ وہ ابھی بھی شاید خوفزدہ تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں کوئی ایسا نشان ہی نہیں چھوڑوں گی کہ تمہارا نام آئے، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا لی، اور وہ سایہ اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کی پشت کو خوفزدہ نظروں سے گھورتے ہوئے نہ جانے وہ کتنی دیر پرسوچ نظروں سے اس کے اگلے منصوبے پر غور کرتا رہا، لیکن جب اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پھر سر جھٹک کر اندر کی جانب چلا گیا۔ ویسے بھی اسے اس وقت اتنی بڑی رقم مل چکی تھی کہ وہ جو بھی کرتی اس کی بلا سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اس نے اپنا ضروری سامان سمیٹنے کے بعد دریاب کے کمرے سے بھی ان تمام ضروری چیزوں کو اٹھا لیا جو اس سے منسلک تھی۔ وہ رات اس نے دریاب کے کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی ہر چیز سے لپٹ کر اس نے دریاب اور اپنی محبتی اس گزشتہ رات کا ذکر کیا تھا، جو گزر کر اس کے ذہن پر نقش چھوڑ گئی تھی، جو اسے پاگل بنا دینے کے لیے کافی تھی۔ کاش تم نہ جاتی، کاش ہمارے درمیان جدائی نہ آتی۔ اگر تم یہاں ہوتی تو کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے حق میں کوئی بھی فیصلہ کرتا، کیونکہ ان سب سے زیادہ تم مجھ پر حق رکھتے تھے۔ اگلا دن حویلی میں مصروفیت بھرا دن تھا۔ سب لوگ گہما گہمی کا شکار تھے۔ لڑکے کی کوئی بڑی فیملی نہیں تھی، بس ایک اس کا باپ اور ایک وہ لڑکا، باقی سب بیرون ملک مقیم تھے اور نکاح میں شرکت نہیں کر رہے تھے۔ حویلی سے بھی چند حویلی کے لوگ ہی تھے۔ آغا جان نے کوئی بڑا فنکشن نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ابھی حال ہی میں ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، سو افسردگی میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بڑے فنکشن کا ارینج ہو۔ بس سادگی سے چند ایک لوگوں کو بلا کر، اور وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ چند مخصوص لوگوں کو بلانے کا کیا مطلب تھا۔ جب آغا جان دھوم دھام سے اسے کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے تو پھر انہیں اس دکھاوے میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے بہت ہلکا پھلکا سجا دیا گیا۔ نکاح ہونے سے چند منٹ قبل آغا جان اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کوٹ کوٹ کر رو پڑی۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی آغا جان، میں وہ نہیں بھول سکتی جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ اور وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ سب کچھ میری مجبوری تھا، مجبوری کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس روز تم حقیقت سے واقف ہو جاؤ گی اس روز آغا جان کا فیصلہ تمہیں اپنے حق میں بہتر لگے گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر واپس چلے گئے۔ اسے آغا جان کی کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کسی سے کسی سٹیج کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود رہی اور کچھ دیر کے بعد آغا جان اس کے بھائی کے ہمراہ کمرے میں آئی اور چند کاغذات دستخط کروا لیا۔ اس نے بے رخی سے گویا اپنا نام گھسیڑ دیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اسے اس کی مرضی جانتا یا نہیں۔ اگر آپ بھی وہ لوگ اس کی مرضی جانتے تو وہ شاید انکار کر دیتی، اور شاید ان لوگوں نے اس وجہ سے بس چند کاغذاتی دستخط کروانے تھے۔ یہ کوئی رخصتی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے راتوں رات اسے کسی دوسری حویلی میں منتقل کر دیا ہو۔ بے پناہ افسردگی کا شکار تھی۔ اپنے خصوصی سامان کو اس نے اپنے سامان میں چھپا لیا۔ نزت بیگم کے گلے لگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور انہوں نے اطمینان سے اسے دلاسا دیا کہ آغا جان کا فیصلہ اس کے حق میں بہترین ہوگا۔ اسے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آخری بار پلٹتے ہوئے حویلی کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اسے دیکھ پائے گی یا نہیں، یا پھر ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ منسلک تھے۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا اور پھر وہ سب کچھ کر دینا تھا جس کے بارے میں وہ بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ رخصت ہو کر ایک فلیٹ نما گھر میں آئی، ایک چھوٹا سا گھر جو بس چند لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہتر تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ لڑکا اس کی جانب ذرا بھی متوجہ نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس فلیٹ میں آنے کے بعد اسے ایک علیحدہ کمرہ دے دیا گیا، اور ملازمہ نے اسے آ کر یہی کہا تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سو جائے اور ریسٹ کرے۔ صبح فرسٹ ٹائم اس کی فلائٹ ہے۔ وہ حیرت سے کھڑی رہی۔ یہ کیسی شادی تھی، اور وہ کیسی دلہن تھی جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے۔ اس گھر میں وہ بیاہ کر آئی ہے، لیکن کسی نے اسے مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، صبح کہاں کی فلائٹ ہے، اور وہ لوگ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا
تجسس سر اٹھانے لگا۔ نہ جانے اس کے مقدر میں اب آگے کیا لکھا تھا اور اسے کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ اس لڑکے نے یہاں آ کر اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حق جتانے کی باتیں کی تھی، حتیٰ کہ وہ تو کمرے میں ہی نہیں آیا، جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو، اور وہ اطمینان سے دروازہ لاک کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اپنے مخصوص سامان کو اس نے مٹھی میں دباتے ہوئے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اسے ضرور اس کی ضرورت محسوس ہوتی، لیکن اس وقت جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوتا یا اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات بڑھانے کی بات کرتا، لیکن اس وقت وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ صبح فجر کے بعد ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ وہ بالکل ریڈی ہو جائے، ناشتہ کرنے کے بعد انہیں فوری طور پر نکلنا ہے۔ اس کا سامان تو پہلے ہی پیک ہو پڑا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ نہ جانے اس کے گھر والے اسے ڈراپ کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے۔ سفر بھی بالکل عجیب طریقے سے طے ہوا۔ اس شخص نے ایک بار بھی اس کے ساتھ ہم کلام ہونا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور جب وہ بات کرنے کی کوشش کرتی وہ نظر انداز کر دیتا۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی راستہ نکال سکتی ہے۔ اس نے پورا راستہ خود کو عبایا میں چھپائے رکھا۔ دل کی دھڑکن عجیب سے انداز میں سے وسوسے دلاتی رہی کہ وہ کسی بھی وقت اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے پوچھے بغیر ہی سب کچھ بتا دے، لیکن وہ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی مقابل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے دور ہو جاتا، جیسے وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، اور پھر یہ بات بھی اس کے لیے قابل اطمینان تھی۔ واپسی کا سفر طے ہو گیا۔ سفر خاصا لمبا تھا۔ لندن کی پرجوش فضاؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص کی نرم یادوں نے اسے ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے کسی شخص کی یادوں سے دامن چھڑوانا۔ اس بات کو اسے احساس ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگی اور پھر اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے آنسو کو اپنے حلق میں ڈال لیا۔ نئے لوگوں میں وہ جاری تھی، نہ رشتوں میں، نہ جانے اب ان لوگوں سے سامنا کرتے ہوئے اسے کن مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا۔ ایک رات کا ازالہ بھگتتے بھگتتے شاید اس کی زندگی گزر جاتی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اس شخص نے اسے ایک فلیٹ میں لا کر سارا سامان اندر منتقل کیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بار بار سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بنا کسی بھی تاثرات کے بس مصروفیت سے اس کا سامان کمرے میں منتقل کر رہا تھا۔ کیا یہاں اکیلے رہیں گے؟ کوئی اور نہیں رہے گا یہاں؟ نہیں، اس نے بس ایک لفظی جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ زینیا کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ اس وقت اس کا جسم اتنا درد کر رہا تھا کہ وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ میں کھانا آرڈر کروا دوں گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا، آپ یہیں آرام کیجیے۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ۔ میں راستے میں کھانا کھا چکی ہوں اور اب مجھے طلب نہیں، میں صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ وہ کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دروازہ اس نے لاک کر دیا اور پھر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کہاں گیا، وہ فلیٹ میں موجود بھی تھا یا نہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تھکاوٹ سے بے حال ہو کر سونے کے لیے لیٹی اور ایک گہری نیند کے گوش میں چلی گئی۔ جنجلائے ہوئے دماغ نے کافی وقت کے بعد سکون پایا اور سکون اس کے چہرے پر پھیلتا چلا گیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سوئی رہی، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ تقریباً رات کا وقت تھا جب اسے کروٹ بدلتے ہوئے اپنے قریب کسی کی سانسوں کا اندازہ ہوا، جیسے کوئی اس پر جھکا اسے فرصت سے دیکھنے میں مصروف ہے۔ کسی کو اپنے اتنا قریب آ کر اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئی، جن میں ابھی تک نیند کی خماری تھی۔ اس کا دماغ ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا، لیکن اس شخص کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ بغیر کچھ بھی پوچھے جلدی سے اسے دور ہو گئے۔ نیم اندھیرے میں کچھ بھی واضح نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص وہی لڑکا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ میرے قریب مت آنا، میں اس رشتے کے لیے مطمئن نہیں تھی، اور نہ ہی یہ سب کچھ میری مرضی کی بنا پر ہوا ہے۔
اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مقابل نے اسے نرمی سے کھینچتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ ایک جانی مانی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے وہ دک سے رہ گئی، لیکن ابھی بھی اس کا ذہن بیدار نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی۔ شاید نام سے تو مجھ پر حق رکھتے ہو کہ، لیکن میرا دل کسی اور کی امانت ہے۔ وہ شدت سے رو پڑے تھے۔ میں اس شخص کو اپنی یادوں سے نہیں نکال سکتی۔ میرا سابقہ شوہر زریاب حسن، میں نہیں جانتی تمہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یا نہیں، لیکن میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس نے کہتے ہی ایک ہاتھ بڑھاتے ہوئے تکیے کے نیچے سے وہ چھوٹی سی شیشی نکالی، جبکہ مقابل یہ سب کچھ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹی سی شیشی کھینچتے ہوئے دور پھینک دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو جانب، یہ میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے جسے پوری کائنات ساکت ہو رہ گئی۔ یہ لہجہ، یہ خماری خوشبو اور ماحول پر چھایا ہوا وہ شخص کوئی اور نہیں، زریاب حسن تھا۔ کون؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل اور لرزتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ کون ہو تم؟ جیسے اس سے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس کے ہاتھوں، اس کے سینے اور اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خواب ہو، کوئی سراب ہو، جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی تھی۔ اور ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے جب مقابل نرمی سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آئی ایم سوری میری جان، تمہیں اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا، لیکن بالآخر تو مجھ تک پہنچ ہی گئے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں میں منتقل ہونے دوں گا؟ جب تک زریاب زندہ ہے تب تک کوئی تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اس نے دھکیلتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ وہ ٹٹولتے ہوئے لائٹ کی جانب بڑھی اور جلدی سے لائٹ آن کر دی، اور پھر شدت سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ مقابل ترسی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ایک عرصہ ہو چکا ہو اور اس کی نظروں کی پیاس کبھی بجھ ہی نہ پائی ہو۔ میرے پاس آؤ زہنی میری جان پلیز۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید اس سے دور ہو گئی۔ تم جانتے ہو میں کس عذیگے سے گزر رہی ہوں؟ اگر تم زندہ تھے تو… وہ بے یقینی سے اپنے سر کو ہاتھوں میں تھامے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آیا، اور مقابل نے آگے بڑھتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے چہرے کو بے تحاشا چومتے ہوئے اس کی ہر اذیت کا ازالہ کر دینا چاہتا تھا۔ کچھ مجبوریوں کی بنا پر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس بات سے صرف آقا جان اور میں واقف تھے۔ تمہیں مجھ تک پہنچانے والے آقا جان ہیں۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم سمجھ لو کہ یہ میری مجبوریوں میں سے ایک مجبوری تھی۔ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں، اور اس رات مجھے فوری طور پر وہاں سے نکلنا پڑا، اور اس کے پیچھے جتنا بھی ڈرامہ رچایا گیا اس میں صرف اور صرف مجھے منظر سے روح پوش کرنا تھا۔ صرف تم نہیں ہو جو اس آگ میں جل رہی ہو۔ ماما کے بارے میں سوچو، انہوں نے بھی یہ اذیت برداشت کی، لیکن دیکھو میں تمہارے سامنے خیریت سے موجود ہوں۔ نہ جانے اس شخص کی اور کون کون سی پرتیں تھی جو باقی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھا کر سرخ چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو… جبکہ مقابل کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر بہایا۔ میں کچھ ہونے نہیں دیتا، اپنی جان سے بڑھ کر تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میری موجودگی میں تمہیں کچھ ہو جاتا؟ اور وہ نکاح نہیں تھے، بس تھے۔ محترمہ نے دوبارہ ان پر نظر ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اس نے اپنے سینے میں اسے بھینچ لیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی میرے بچے کے بارے میں؟ وہ شرارت سے جو کہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور وہ مکمل طور پر سرخ ہو گئی۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کبھی زندگی میں اگر میں تم سے بچھڑ بھی جاؤں تو اسے یہ خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں مت سوچنا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نے رضیہ سے کہہ کر اپنے لیے زہر منگوا لی تو اسے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ شخص اس کے قریب آئے گا، زبردستی دھون جمانے کی کوشش کرے گا، تو وہ زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے گی، اس ننھی جان کو بھی اپنے ہی پیٹ میں مار دے گی، لیکن زریاب کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری جان اتنی بہادر ہو سکتی ہے۔ میرے بعد عدت بھی مکمل کی، نکاح بھی کر لیا اور یہاں تک بھی پہنچ گئی۔
وہ رات تو بس ہلکی پھلکی سرگوشیوں کی نظر ہوگی اسے وہاں سے نکلنا پڑا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جلد اسے اپنے پاس بلوا لے گا، اور جب تک وہ خیریت سے وہاں پہنچ گئی، آگا جان نے گھر کے مکینوں کو بھی اطلاع کر دی تھی اور سبھی اتنے خوش اور مطمئن تھے۔ اس روز وہ اس کے لیے فرصت نکال کر اسے مارکیٹ لے آیا، اس کے لیے خود عروسی جوڑا خریدا، اسے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے نہیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے خوابوں کی سیج پر سج کر اس کا انتظار کرے۔ اس روز وہ عروسی جوڑے میں اس کی دلہن بنی تھی اور اس کے لیے سجی تھی، اس کے لیے اتنا خوبصورت سرپرائز تھا۔ سجے ہوئے کمرے کو دیکھ کر وہ دہلیز میں کھڑی دیکھتی رہی۔ میں دنیا کو خوش قسمت ترین دلہا ہوں جسے اپنی گولڈن نائٹ پر اپنی دلہن کے ساتھ اپنے بچے کی بھی خوشی ہے۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ طنز کر رہی ہیں؟ زینیا نے آنکھیں دکھائی اور مقابل نے مسکراہٹ کو دبا دیا۔ میری مجال جو میں طنز کرتا پھروں، آپ جان نکال لیں میری، ویسے بھی حسن اتنا وافر ہے کہ جان تو پہلے نکل رہی ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ تم میرے لیے وہ خوبصورت انتصاب ہو جسے پڑھ کر لوگ محبت پر ایمان لائیں گے۔ اس نے نرمی سے ڈائمنڈ رنگ اس کی مخروطی انگلیوں کی زینت بنا دی۔ اس نے یہ منظر گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا، اور شائستہ بیگم تو نم آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس وقت کے لیے شرمندگی تھی جب وہ خود چل کر ان کے پاس گئی اور انہیں اپنے خون کی خوشخبری سنائی، اور انہوں نے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے معافی بھی مانگنی چاہی لیکن زینیا نے انکار کر دیا۔ آخر وہ ماں تھی، انہیں شاید فرق پڑتا ہو، اس کی زندگی میں خوشیوں نے قدم رکھا تھا اور وہ کسی کے لیے بھی دل میں بدگمانی نہیں پال سکتی تھی۔ محبت کا ایک حسین باب تمام ہوا وقت کے ساتھ۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ایسے ہی مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔